اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 104 تک ہم جو ہے وہ پہنچ چکے تھے سورہ آل عمران۔ اب جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اس میں مسلمانوں سے زیادہ تر گفتگو ہوگی، کیونکہ جنگ احد کا مرحلہ آنے والا ہے، تو اس کے لحاظ سے اور جنگ احد ہوگی اس کے لحاظ سے جو ہے اس میں وہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ تو ترتیب سے آگے چلتے ہیں، تو اس کے پر پھر ترتیب سے اسی کی آیتوں کے اوپر ہی بات کریں گے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام بین کے آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف و اختلاف کرنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔ اب یہ ایک آیت ہے، اس آیت کے اندر ورڈز آیا ہے متفرق اور خلاف و اختلاف، یعنی اختلاف جو رکھتے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جو تا قیامت تک ہمارے پاس یہی وہی جو ہے وہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہوگی، تو اسی سے ہمیں جو ہے وہ ہدایت ملے گی۔ اس سے ہم صرف یہ نہ سوچیں گے کہ یہ جو قرآن ہے وہ پچھلے لوگوں کے لیے تھا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تا قیامت تک جو انسان آئے گا یہ اس کے لیے بھی یہی کتاب رہنمائی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں واضح واپس اس میں فرما رہا ہے کہ متفرق نہیں آنا ہے۔ متفرق مطلب گروہ گروہ مت بڑھ جانا، فرقوں میں اپنے آپ کو مت بانٹ دینا، جو آج ہم فرقوں میں بڑھ چکے ہوئے ہیں اور اختلاف کی بنیاد پر اور اختلاف کرنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ٹھیک ہے اختلاف بھی ایسا ہو کہ اصحاب رسول میں بھی اختلاف ہوتا تھا، لیکن اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ گروپ بنا کے جو ہے وہ الگ ہو جائیں اپنے اختلاف کی بنیاد پر، نہیں، وہ ہمیشہ اکٹھے رہے، ایک دیوار کی طرح رہے، ایک مٹھی کی طرح رہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم امہ نے جو ہے وہ اختلاف کیا ہے، اور اختلاف کی بنیاد پہ کئی فرقے وجود میں آ گئے ہیں۔ اللہ ہم پر جو ہے وہ رحم کرے۔ جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے منہ سیاہ، تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔ اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے آگے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو تم کو نصیحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سب کاموں کا رجوع اور انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ مومنو، جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں، تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے، اور اکثر نافرمان ہیں۔ یہ جو شروع کی امتیں ہیں، جیسے میں نے آپ کو فرمایا، جو سامنے جو دو گروہ نظر آتے ہیں، عیسائی اور یہودی، اور آج کی جو امت مسلمہ ہے، جو امت محمدی ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔ اب ان کے بارے میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، کیونکہ ان کے دل اتنے مضبوط نہیں ہیں، اور اللہ کی مدد آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ کیونکہ کمانڈر اپنی فورس کو جو ہے ابھارتا ہے تو وہ ہر طریقے سے ابھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب پہلے ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، کیونکہ بدر جو ہے وہ لڑ چکے ہوئے ہیں، اور بدر میں ظاہر سی بات انہوں نے فتح بھی حاصل کی ہے، ان کے دل کافی مضبوط بھی ہیں، لیکن آگے ایک بڑا مارکہ آنے والا ہے، اس کے لحاظ سے ان کی تیاری ہے۔ یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے، بجز اس کے کہ یہ اللہ اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے رہے یا کرتے تھے، اور اس کے رسولوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی
کہ یہ نافرمانی جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے، نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان اہل کتاب میں کچھ لوگ حکم اللہ پر قائم بھی رہے ہیں، جو رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہودیوں میں تو نہیں لیکن عیسائیوں میں راہب جو تھے، جیسے ہمارے یہاں پر آج کے دور میں جو علماء ہوتے ہیں، اس دور میں وہ راہب ہوا کرتے تھے، وہ لوگ کافی متقی پرہیزگار بھی ہوا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی راہب ہی تھے، لیکن وہ یہودیوں کے راہب تھے، اس ٹائم پہ وہ عیسائیت نہیں آئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے۔ ایک سیرت کا واقعہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے رسول، شاید میں نے آپ کو پہلے شاید ڈسکس ہوئی ہے، بات سنایا تھا کہ ابو طالب جو ہے وہ قافلہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک جو ہے وہ درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک راہب وہاں پر جو ایک بادشاہ ہوتا ہے، یعنی کہ بڑا جو ان کا ہوتا ہے، وہ ان کو بلاتا ہے۔ اللہ کے رسول اس وقت چھوٹے ہوتے ہیں، بچپن کا واقعہ ہے، میں نے سورہ بقرہ میں یہ بیان کیا تھا آپ کے سامنے۔ تو وہ راہب بھی تھا جس نے اللہ کے رسول کو بچپن میں ہی پہچان لیا تھا، اور ابو طالب کو کہا تھا کہ اس بچے کا خیال رکھنا، یہ بہت بڑا جو ہے وہ خزانہ ہے ایک طریقے سے۔ وہ بھی عیسائی راہب ہی تھا۔ اور اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد اللہ کے عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گے، اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اب مکہ والوں سے بھی بات کی جا رہی ہے اس میں۔ اب یہ مکہ کے لوگوں کے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کہ تمہارے جو بیٹے ہیں، اس وقت وہ لوگ اسی چیزوں کے اوپر بڑا روب جاڑتے تھے نا کہ ہم لوگ جو ہے وہ مالدار ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ بیٹے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے وہ مال ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں ٹال سکیں گے، تمہارے اولاد اور تمہارا مال جو ہے کوئی جو ہے وہ نہیں رکھتی حیثیت۔ اب مثال دی جا رہی ہے مکہ کے لوگوں کے لیے، یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ مومنو، کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازداں نہ بنانا۔ یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے، اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے، اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں۔ دیکھو، تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو، حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ بدبختوں، غصے میں مر جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ اس کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کی کافی تعلقات تھے آپس میں، مدینے میں بھی تعلقات تھے، مکہ میں تو رشتہ داریاں تھیں، ظاہر سی بات ہے، باپ ادھر ہے تو بیٹا ادھر ہے، چاچا ادھر ہے تو بھتیجا ادھر ہے، ماموں ادھر ہے تو بھانجا ادھر ہے، ایسے وہاں تو رشتہ داری تھی۔ اب یہاں پر جو تھے وہ یہودی جو دو گروہ تھے یہاں پر رہا کرتے تھے مدینہ میں، ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے، سب کچھ تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان کو رازدار مت بناؤ، ان کو جو ہے ایسا دوست مت بناؤ، دلی دوست مت بناؤ کہ اپنے سارے راز جو ہے وہ ان کے سامنے فاش کر دو، ایسا مت کرو۔ اب آ رہے ہیں جنگوں کے بارے میں، کیونکہ آپ کو پتہ، میں آپ کے سامنے تھوڑا ویو پوائنٹ رکھوں گا کہ جنگ بدر ہو چکی ہے۔ اب جنگ بدر میں جو ہے وہ کافی تعداد میں تھے، 1000 لوگ تھے وہ کفار جو ہے۔ یہاں پر 313 مسلمان تھے، وہاں پر کم و بیش 100 گھوڑے تھے، کافی اونٹ تھے، یہاں پر کم تھے، 1 گھوڑا تھا یا 2 گھوڑے تھے، ایسے آتا ہے۔ تلواریں بھی پوری نہیں تھیں، نیزے بھی پورے نہیں تھے ان کے پاس لڑنے کے لیے، مسلمانوں کے پاس تو کم تعداد میں تھے، لیکن اللہ رب العالمین ان کو فتح دی، اور ان کے جو ہے وہ 70 لوگ مارے گئے، اس میں بڑے بڑے سردار جو ہے اس میں
بدر کے میدان میں جو ہے وہ مارے گئے۔ اب غزوہ احد کا موقع ہے۔ غزوہ احد جو ہے وہ پہاڑ ہے، احد پہاڑ ہے، وہ مدینہ کے قریب ہے۔ اب اس وقت جب اس کے اوپر بحث اور مباحثہ ہوا، یعنی کہ آپس میں پوچھنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رائے لینے لگے، تو اللہ کے رسول کی رائے بھی یہی تھی کہ ہم جو ہے وہ مدینہ کے اندر ہی رہ کے لڑیں، اپنا دفاع کریں، اور اگر وہ حملہ کریں تو ہم ان سے لڑیں۔ عبداللہ بن ابی جو تھا منافق تھا، وہ بہت بڑا منافق تھا، تو وہ تو مدینہ کی تھے، ان کی بھی رائے یہی تھی۔ انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول، ہم جب بھی مدینہ سے باہر جا کے لڑائی کی ہم نے، تو ہم نے جو ہے وہ شکست ملی ہمیں، اور جب بھی ہم مدینہ کے اندر ہے کہ ہمیں اپنے دفاع کے اس میں جو ہے ہم نے جو ہے وہ لڑائی لڑی ہے، تو اس میں ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کو تو بڑا غم اور غصہ تھا، ظاہر سی بات ہے، مکہ میں ان کے اوپر جو ہے بڑا ظلم کیا گیا تھا، ان کو نکالا گیا تھا اپنے گھروں سے، ان کے جو کاروبار تھے ان کے اوپر انہوں نے ضبط کر لیا تھا، اور بدر میں وہ لڑے تھے۔ اب ان کا تو دل اور پکا ہو گیا تھا کہ نہیں، ہم تو جو ہے وہ باہر نکل کے ان سے لڑیں گے۔ تو آخرکار وہ زیادہ رائے پھر یہی ٹھہری کہ ٹھیک ہے، باہر جا کے لڑیں گے ان سے۔ تو احد کا مقام جو ہے وہ طے پایا۔ جب اللہ کے رسول جو ہے وہ اما عائشہ کے حجرے سے نکلے، ذرا پہنی ہوئی تھی اللہ کے رسول کو، تو اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں نے سوچا کہ اصحاب نے سوچا کہ یار شاید ہم نے کچھ زیادہ ہی اللہ کے رسول کو جو ہے وہ اس طرف راغب کر دیا اپنے، کہ اللہ کے رسول کا تو موڈ تھا کہ ہم جو ہے وہ چاہتے تھے کہ مدینہ میں رہ کے جو ہے وہ ڈیفینس لائن پہ ہم جو ہے وہ فائٹ کریں ان کے ساتھ، لیکن ہماری زیادہ بات کرنے سے یا ہماری زیادہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کو جو ہے وہ مجبور کر دیا کہ ہم باہر جا کے لڑیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے جیسا آپ کہتے ہیں، ہم جو ہے وہ مدینہ میں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اب جب نبی جب ذرا پہن لیتے ہیں تو پھر وہ جو فیصلہ کر لیا تو بس کر دیا، اب ہم جو ہے وہ باہر ہی جا کے لڑیں گے۔ تو پھر باہر جب نکلے تو اس وقت جو ہے وہ اب آگے احد میں جب پہنچے تو احد میں سامنے ان کے پاس لشکر زیادہ تھا۔ اب یہاں پر جو ہے 1000 کا لشکر تھا، وہاں پر جو ہے وہ 3000 کا لشکر تھا۔ ابو سفیان جو لے کر آیا تھا اس وقت، ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا۔ ابو سفیان جب لیڈ کر رہا تھا تو سامنے جب وہ آ گئے کفار، یہاں پر جو ہے وہ مسلمان تھے، وہی چیز تھی جیسے بدر میں تھی، یہاں پر جو ہے کم تعداد تھی، وہاں پر زیادہ تعداد تھی۔ اب اس میں انصار لوگ بھی تھے، دوسرے نئے مسلمان بھی آ گئے تھے۔ اس وقت 313 تھے، اب جو ہے وہ 1000 کے قریب مسلمان ہو چکے تھے۔ نئے مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ بھی آ گئے تھے، ظاہر سی بات ان کے دل بھی تھوڑے سے ڈرے ہوئے تھے۔ تو اس کے لحاظ سے پھر اللہ رب العالمین نے اس میں آیتیں فرمائی، ہم آگے چلیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک ویو جو ہے وہ نکال رہا ہوں۔ اب اس میں جب یہ جو آئے ہیں تو اس کے علاوہ جو خالد بن ولید تھا، خالد بن ولید نے ایک الگ گروہ بنایا تھا جو گھوڑ سوار کا ہیڈ تھا، کمانڈر تھا۔ عثمان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے، وہ ایک الگ سائٹ سے جو ہے وہ حملہ کرنے کے چکر میں تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کو دیکھ لیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ 50 تیر اندازوں کو اللہ کے رسول نے ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا کر دیا کہ اگر یہ گھوڑے کا جو لشکر جو گھوڑ سواری والا جو گروپ ہے، اگر یہ ہم پر حملہ کرے تو آپ لوگ جو ہے وہ تیروں سے اس کے اوپر حملہ کریں گے تو یہ جو ہے وہ رک جائے گا، آ نہیں سکے گا ہماری طرف، اور ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ لڑیں گے۔ لیکن وہی کہ جب جنگ بدر میں پہنچ گئے تو عین موقع پر جو ہے اس میں عین موقع پہ جو ایک گروہ تھا مسلمانوں میں سے، وہ اختلاف کر کے واپس لوٹ گیا، اور وہ تھا عبداللہ بن ابی۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ 300 لوگ تھے۔ اب وہ 300 لوگ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو لے کے لوٹ گیا کہ نہیں، ہماری تو کوئی بات مانی جاتی ہے، سب باتیں جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانی جانی ہیں، تو پھر ہمارا کیا ہوا فائدہ۔ تو وہ عین موقع پہ جو ہے وہ 300 لوگوں کو لے کے، اس کے ساتھ جو لوگ تھے مسلمان تو تھے لیکن دل کمزور تھے، تو وہ اس کے تحت جو ہے وہ باہر اس کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اب پیچھے رہ گئے 700۔ اب 700 میں بھی 2 گروپ ایسے تھے جو مدینہ کی تھے، انہوں نے بھی جی چھوڑ دیا تھا ایک طریقے سے، ان کے بھی دل بیٹھ گئے تھے کہ یار یہ بھی نکل گئے، باقی بچے 700، سامنے 3000 کا لشکر ہے، اور گھوڑے ہیں ان کے پاس، اونٹ ہیں ان کے پاس، ہر چیز اسلحہ ہے۔
یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے آ رہے تھے، کیونکہ ابو سفیان نے بدر کا جو ہے وہ بدلہ لینے کا کہا تھا. جب ظاہر سی بات ہے 9 سردار جو فوت ہو گئے تھے، ان کے شہید ہو گئے تھے، شہید کیا مطلب ان کے لیے شہید ہو گئے تھے، مر گئے تھے، مردار ہو گئے تھے. تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں جو ہے وہ بدر کے شہداء کا جو ہے ان کے لحاظ سے میں جو ہے وہ بدلہ لوں گا اپنے لوگوں کا. تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے آج میں بدلہ لوں گا جو ہے وہ بدر کا. اسی لحاظ سے وہ آیا تھا. تو اس نے اپنی عورتیں بھی لے کے آئے تھے مکہ کے لوگ، کہ یہ دیکھ لو کہ اگر کفاروں کو یعنی کہ اپنے لوگوں کو کہنے لگے اگر تم لوگ جی چھوڑ کے بھاگو گے میدان چھوڑ کر یا کچھ ایسا ہوگا تو دیکھ لو تمہاری عورتیں بھی تمہارے ساتھ ہیں، یہ تمہاری عورتوں پر بھی قبضہ کر لیں گے مسلمان. تو سمجھ لیں کہ وہ بھی ایک طریقے سے کشتیاں جلا کے آئے تھے اور بڑا غصے میں تھے وہ لوگ بھی. تو اب سامنے جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہونی ہے. اس میں پھر اللہ رب العالمین نے اس جنگ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. وہ آیتیں آئیں گی اس کے لحاظ سے میں اور آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ مدد آئی اور پھر وہ جنگ جیت گئے تھے ایک لحاظ سے. لیکن پھر جب مال غنیمت اکٹھا کرنے کا جب موقع آیا، جب مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے تو وہ جو 50 تیر انداز تھے ان 50 تیر اندازوں میں سے 35 لوگ جو ہے وہ نیچے اتر آئے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے. کیونکہ انہوں نے کہا جب ان کے اوپر بھی ایک کمانڈر تو چھوڑا ہوگا نا اللہ کے رسول نے، جو وہاں کا لوکل کمانڈر ہوگا کہ اس کا حکم ماننا ہے. تو انہوں نے اپنے لوکل کمانڈر کے حکم نہیں مانا، وہ لوگ روکتے رہے، وہ نہیں رکے، اور وہ لوگ بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے وہ بھی نیچے آ گئے. کیونکہ وہ بھی اپنی بات پہ صحیح تھے اور کمانڈر بھی اپنی بات پہ صحیح تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم لوگ یہاں پر مت رکنا جب تک. اللہ کے رسول نے یہ یہاں تک کہا تھا کہ تم لوگ یہیں پہ رک کے رہنا، بھلے چاہے اگر ہمیں یہ لوگ قتل بھی کر دیں، ہمیں مار بھی دیں، یہاں تک کہ تم لوگ یہ دیکھو کہ پرندے آ کے ہماری جو ہے وہ گوشت نوچ رہے ہیں، پھر بھی تمہیں یہاں سے نہیں ہلنا. اب وہ تو کھڑے رہے ڈٹے رہے، لیکن اب دیکھ رہے ہیں سامنے کہ جو ہے وہ مسلمانوں نے جو ہے وہ فتح حاصل کر دی. اب وہ مال غنیمت اکٹھا کریں تو وہ بات تو ختم ہو گئی نا، کہ شکست تو نہیں ہوئی، فتح حاصل ہو گئی. وہ بھی نیچے اتر آئے. اب جب نیچے اتر آئے تو خالد بن ولید ایک بہت زبردست جنگجو تھا، اس نے دیکھا کہ اب مجھے موقع مل گیا. تو اس کے ساتھ پتہ نہیں 100 گھوڑے تھے یا 70 گھوڑے تھے، بہرحال وہ اپنے گھوڑوں کا لشکر لے کے پیچھے سے آیا. اب وہ 15 لوگ تھے، 15 لوگ اس کو نہیں روک پائے اور انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا. جب حملہ کر دیا تو اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کو بڑی جو ہے وہ زرد پہنچی. اس میں جو ہے وہ 70 مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے. جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ انہوں نے یہاں سے حملہ کر دیا. انہوں نے دیکھا ابو سفیان کے ساتھ جو لوگ بھاگنا شروع کر دیا شکست کے بعد، وہ لوگ بھی پھر حملہ آور ہو گئے. تو اس میں 70 مسلمان شہید ہو گئے. اور اس میں جو ہے وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے جو چچا تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے، وہ بھی اس میں شہید ہو گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے. اور ایک چوٹ تو ایسے تھے کہ اللہ کے رسول وہاں پر بےہوش بھی ہو گئے تھے. تو آگے چلیں گے پھر آگے اور اس کے لحاظ سے بات کریں گے. تو یہ ایک پس منظر تھا. تو اب آگے چلتے ہیں کہ پھر جیسے آیتیں آئیں گی تو پھر اس کے پر جو ہے ہم بات کریں گے. اگر تمہیں آسودگی حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں. اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا. یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس پر احاطہ کیے ہوئے ہیں. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع متعین کرنے لگے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یہ وہی آیت ہے یعنی کہ جو حضرت عائشہ علیہ السلام کی حجرے سے جب اللہ کے رسول جب وہاں سے نکلے تو اب سامنے جو ہے وہ 3000 کا لشکر ہے اور یہاں پر جو ہے وہ 1000 ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب اور اس وقت تم میں سے 2 جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا، مگر اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اب یہاں پر اللہ رب العالمین 2 گروہوں کے بارے میں تو فرما رہے ہیں، لیکن وہ جو 300 لوگ جو لے کے گئے تھے کیا نام ہے یہ جو عبداللہ بن ابی، اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. اس کے ذکر جو ہے اللہ رب العالمین بعد میں کرے گا. یعنی کہ اللہ رب العالمین ان کو ترجیح ہی نہیں دے رہے ہیں کہ
جب یہ ذکر آیا تھا دو جماعتوں کے، تو یہ جو دو قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو اقبا، ایسے کوئی نام تھا، تو یہ بڑے خوش ہوئے تھے، یعنی پھر وہ جی چھوڑ گئے تھے لیکن لڑے تھے وہ لوگ، پھر بعد میں مضبوط ہو گئے تھے، لڑے تھے، تو بڑے خوش ہوتے تھے اور بڑا جو ہے وہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہمارا جو ہے نام جو ہے وہ قرآن میں ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے جو ہے وہ ذکر قرآن میں کیا ہے. تو یہ باتیں ہو رہی تھی، تو عبداللہ بن ابی کے بارے میں تو کوئی گفتگو نہ ہوئی، تو وہ بھی تھوڑا سا ہو گیا یار میرے بارے میں تو کوئی گفتگو نہیں، میں تو 300 لوگوں کو لے کے چلا گیا تھا. لیکن اس کے بارے میں آئے گا، اس کے بارے میں بعد میں آئے گا. اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، بس اللہ سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ رب 3000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے. اب دیکھیں نبی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے واقف ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول جو ہے وہ جنگ سے پہلے تسلی دینے لگے مسلمانوں کو کہ تم کیا جانتے ہو کہ یعنی کہ اگر ہم 700 ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ہار جائیں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ کی مدد ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ نازل کر دیں، 3000 فرشتے جو ہے وہ نازل کر دیں. تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اب یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کو جو ہے وہ وحی کے ذریعے بتا دیا گیا ہو کہ یا اللہ کے رسول نے خود خواہش ظاہر کی ہو. لیکن دیکھیں نبی جو بھی کہتا ہے، چاہے وہ اپنے دل سے کہے، اپنے تہیں کہے، جو بھی کہے، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نبی جانتے ہیں اور عام انسان تو جان ہی نہیں سکتے بالکل. تو اس پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین جو ہے اس پہ دلاسا اور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں نہیں. ہاں اب اللہ کہتے ہیں کہ بلا، عربی میں آ رہا ہے بلا ہن تصبرو، ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفاتن حملہ کر دیں تو رب 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ 3000 کیا، میں 5000 لشکر سے جو ہے وہ آپ کی مدد کروں گا. اور وہ کیوں کہ اگر بالکل جلد بازی میں وہ بالکل جلدی سے وہ لوگ اٹیک کر دیتے ہیں، آپ کو موقع نہیں ملتا سنبھلنے کا، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں 5000 فرشتوں سے آپ کی مدد کروں گا. لیکن مدد تو صرف اللہ کی کافی ہے، اور اس مدد کو تو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا ہے، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے. یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس جائیں. یعنی اللہ کہتا ہے کہ مدد تو میری کافی ہے، یعنی اللہ کے لیے تو کن فکون ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. یہ تو صرف مسلمانوں کی تسلی کے لیے جو ہے وہ کہا گیا کہ 2000 فرشتے یا 3000 فرشتے یا 5000 فرشتے آپ کی جو ہے وہ دل کی تسلی کے لیے، ورنہ تو اللہ مددگار کافی ہے. اے رسول اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں. اب دو صورتیں ہیں، یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں. اب اس آیت کے اوپر بھی ایک بات ہے، گفتگو ہے، لیکن اس پہ کبھی بعد میں بات کریں گے. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اے ایمان والو دگنا چگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کی جائے، اور اللہ اپنے بندوں کی بخشش اور جنت کی طرف ڈپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. اب یہ جو ہے آیت ہے درجہ احسان ہے، یعنی احسان کا بالکل چوٹی کا درجہ جو ہے وہ اس لحاظ سے یہ آیت بیان کی گئی کہ جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں،
اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو، مطلب ان کے پاس خود کے پاس بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے نام میں خرچ کرتے ہیں، تنگی ہے ان کے پاس، غربت ہے، لیکن اللہ کے نام میں اگر خرچ کرنا ہوتا ہے تو جو ہوتا ہے وہ بھی خرچ کر دیتے ہیں، اور غصے کو پی جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے قصوروں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ درجہ احسان ہے۔ اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔ ایسے ہی لوگوں کا صلہ اللہ کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اللہ اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان صریح اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور دیکھو، بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا، اگر تم مومن صادق ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ یعنی دیکھیں یہ جو آیت آئی ہے، اور دیکھو بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا، اگر تم مومن صادق ہو تو تم ہی غالب ہوگے۔ اب ظاہر سی وہ جو جنگ بدر کے بعد جب مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی، شکست ہو گئی، اور وہ جو ہے وہ شکست ہو گئی تھی مسلمانوں کو، تو اس میں پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ آج بھی ہمارے لیے یہ شرط آ جاتی ہے کہ آج بھی اگر ہم مومن ہو جائیں اور صحیح دین کی طرف راغب ہو جائیں تو آج بھی جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے وہ کامیابی ہمارے حصے میں ڈالے گا، لیکن ہم اس حد تک پہنچ جائیں۔ اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہے کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب وہ زخم لگا تھا، ظاہر سی بات ہے، 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، اور امیر حمزہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول تو اس وقت کہنے لگے کہ اس وقت تو یہ رونا دھونا اور یہ جو ماتم کرنا جو ہے وہ منع نہیں کیا گیا تھا، اس وقت تک ایسا حکم کوئی نہیں آیا تھا۔ تو اس وقت جو شہداء تھے ان کے گھروں پہ عورتیں جا کے جو ہے وہ ماتم زنی کرنے لگیں، اور وہاں پر جو ہے وہ رونے دھونے لگیں، یہ ایک ان کا رواج تھا۔ تو اللہ کے رسول کہنے لگے کہ آج تو حمزہ کے لیے کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ پھر انصار جو تھے مدینہ کے لوگ، انہوں نے پھر اپنی عورتوں کو جو ہے وہ جو ان کی بہن وہاں پر آ کرتی تھی، امیر حمزہ کی اللہ کے رسول کی پھپھی تھی، ان کے گھر پہ بھیجا، بی بی جو ہے وہ صفیہ نام تھا ان کا، ان کے گھر پہ بھیجا کہ آپ جا کے وہاں پر جو ہے ذرا سا یعنی کہ عیادت کر کے ہیں، اور وہاں پر ماتم وغیرہ یعنی رونا دھونا جو بھی ہے اس وقت جو ہوا کرتا تھا، تو وہ انہوں نے پھر وہاں پر بھیجا۔ پھر اس میں ایک اور آیت آ رہی ہے کہ اللہ اس سے بھی یہ مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو متمیز کر دے، اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے۔ اب یہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ یہ گروہ ہے، اب اس گروہ میں سے خالص لوگوں کو چن لیا جائے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے واقعہ بتایا تھا کہ وہ جو طالوت جب لشکر لے کے نکلا تھا، اور پھر وہ نہر کے ذریعے سے جو ہے آزمائش کی تھی کہ جس نے پانی پی لیا تو وہ میرا ہے، جس نے پانی نہیں پیا تو وہ میرا ہے، جس نے پانی پی لیا تو وہ میں سمجھوں گا کہ وہ میرا نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس گروہ کو الگ کر دیا تھا۔ یہاں بھی اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو صحیح لوگ تھے ان کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین جو مومن ہیں ان کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ یہ دنیا تو آزمائش کی ہے نا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، بغیر کسی کو قتل کیے ہوئے اللہ رب العالمین فتح حاصل کرواتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ایک دوسرے کو بڑھا کے جو ہے وہ آزمانا چاہتے تھے۔ اب اس میں بھی آزمانا چاہتے تھے مسلمانوں کے گروہ میں کہ کون جو ہے وہ زیادہ ایمان والا ہے۔ جیسے کوا جو ہے وہ مٹی کو کریدتا ہے، مٹی کو جب کریدتا ہے تو وہ پھر مٹی کے جو ہے کنکر وہ الگ کرتا ہے، اور جو دانہ ہوتا ہے کھانے کا اس کو وہ اٹھا کے کھاتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ سمجھا رہا ہے کہ جو ہے اللہ نے تم میں سے اس چیزوں کو چنا ہے، اور جو بے ایمان لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا، تاکہ جو ہے پاؤں جما کے لڑنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں سب کچھ خرچ کرنے والے، قربان کرنے والے، تو اللہ رب العالمین ان کو آزمائے۔
کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش جنت میں داخل ہوگے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔ اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مطلب پہلے تم لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو جو ہے وہ شہادت کے لیے راضی ہیں اور سب کچھ ہے، اب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اب دیکھ لیا تم لوگوں نے کہ موت ایسی ہوتی ہے، اس میں جو ہے آپ کو قتل کرنا بھی پڑے گا اور آپ قتل ہوں گے بھی، باپ کے سامنے بیٹا قتل ہوگا، بیٹے کے سامنے باپ قتل ہوگا، تو یہ موت ہے سامنے۔ تو اس لیے رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تم لوگوں کو آزمانا چاہتا ہے، اور پہلے تم تمنا کرتے تھے جب اللہ رب العالمین تم پر کھول دیا ہے جہاد کا